بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے کیا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں بہت پریشان تھی اور اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، نہ نماز پڑھتی تھی نہ قرآن، اور اللہ سے اتنا دور تھی، ٹوٹ سی گئی تھی، سارے دروازے بند تھے۔ لوگوں کے پاس مدد کے لیے گئی، لیکن میرے پاس مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور میں اتنا روئی، مہینوں گزر گئے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں سب کے پاس گئی مدد کے لیے، لیکن اللہ کے پاس نہیں گئی، جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ تو ایک دن روتے ہوئے میں نے قرآن پاک کھولا تو اس میں میرے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 آئی، اور اس میں لکھا تھا صبر اور نماز سے مدد لو، بس اتنا کرنا تھا، اور وہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہو، اللہ میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہو۔ اور پھر اس ٹائم میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور میں نماز پڑھتی رہی، صبر کرتی رہی، اور اتنے مہینوں سے جو سکون میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ سکون مجھے نمازوں کے ذریعے ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بس دل میں یہ خیال آتا تھا کہ جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ پر توکل اور زیادہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، شیطان میرے دل میں یہ وسوسے ڈالنے لگا اور اتنا اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس اندھیرے سے ہی میرا رب مجھے نکالے گا۔ بے شک جس طرح ہر رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں اس یقین سے چلتی رہی کہ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے، جو موسیٰ کو سمندر میں سے بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے، تو وہ میرے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ بے شک وہ میرا بھی تو رب ہے۔ اور بعض اوقات زیادہ ڈپریشن محسوس کر لیتی تھی، سورہ ضحیٰ سن لیتی تھی۔ بے شک سورہ ضحیٰ اللہ تعالیٰ نے جب نازل کی تھی، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں تھے، تو یہ سن کر یقین کرے، ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون مل گیا ہو اور سارا ڈپریشن چلا گیا ہو۔ بے شک سورہ ضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے، نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسی میں یقین کریں 9 مہینے گزر گئے اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب اگر سوچوں تو بہت ہنسی آتی ہے، کبھی کبھی تو کہہ بھی لگا دیتی ہوں کہ میں کتنا پریشان تھی۔ وہ پریشانی کا وقت بھی گزر گیا، سارے معاملات بھی صحیح ہو گئے، اور جو مانگا تھا وہ سب مل گیا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ، اور میں اللہ کے قریب بھی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائش دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں، یا میرا بندہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے، یا مجھ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ اور آپ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے، اللہ پاک ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے نا امید نہ ہوا کرے۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ سے نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا نہ چھوڑے۔
صرف وقتی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کوئی پریشانی یا آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس پر کامل یقین رکھے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کرے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔